السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم سوشل ریلیشن شپس کے ایک اہم ایشو، ایک بڑی پرابلم کو ڈسکس کریں گے، تعلقات میں شدت پسندی۔ یعنی کہ ہم بسا اوقات بیوی شوہر سے یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر صرف میری کیئر کرے۔ اسی طرح سے بسا اوقات دوست یہ خواہش رکھتا ہے کہ میرا دوست میرے سوا کسی اور کو اپنا بیسٹ فرینڈ مت بنائے، وہ صرف میرے آس پاس نظر آئے، وہ صرف میرے ساتھ بیٹھے، وہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس نہ جائے۔ اسی طرح ہم بسا اوقات محبت کے ساتھ بھی بڑی شدت پسندی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور پوزیسونیس کے نام پر اس شخص کی پرسنل لائف اسے چھین لیتا ہے۔ اسے قید کر کے رکھنے کی کوشش میں ہم رشتے کو اتنا کمزور کرتے چلے جاتے ہیں کہ بالآخر سامنے والے کو ہمارے اس تعلق میں گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس ویڈیو کے پس منظر میں جو واقعہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ میں نے گزشتہ چند مہینوں میں کچھ ایسے کیسز سولو کیے جن میں بالخصوص کالج کی اسٹوڈنٹس کو اس بات پہ لڑتے اور روتے دیکھا کہ میری دوست اس کے پاس کیوں بیٹھ گئی، وہ اس سے کیوں بولتی ہے، وہ میرے سوا کسی دوسرے سے یا کم از کم ان سے تو دوستی نہ رکھے جن سے میرا اختلاف ہے۔ تو یہ 2 سے 3 مہینوں کے اندر ایسے 3 کیسز آنے کے بعد میرا دل چاہا کہ اس مسئلے پر کچھ لکھوں، اور پھر گزشتہ دنوں کچھ پوسٹ کی تھی جس کو آج میں ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرا بہت عرصے سے یہی موقف ہے کہ دوستی ہو یا محبت یا کوئی رشتہ ہو، جیسے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی شوہر کے ساتھ یہ ایک تعلق ہے، اسی طرح دوستی ہے یا رشتہ داری ہے، تو ایک دوسرے کو سپیس دینے کا نام دوستی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا نام محبت ہے، نہ کہ کسی کو قید کرنے لینے کو محبت کہتے ہیں۔ محبت یا دوستی اگر سچی ہو تو جو جیسا ہے کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو قبول کیا جاتا ہے، نہ کہ اس پر پابندیاں لگا کے اسے تراش خراش کر اپنے معیار کے مطابق ایک سانچے میں ڈھالا جائے۔ محبت کی ہے یا دوستی کی ہے یا کوئی تعلق میں اگر آپ ہیں تو یہ تعلق آپ نے بھی تو بنایا ہے، یہ محبت آپ نے بھی تو کی ہے نا، دوستی آپ نے بھی تو کی ہے، تو پھر ساری قربانیاں اور تبدیلیاں سامنے والا ہی کیوں لے کر آئے؟ آپ کو بھی تو چاہیے کہ آپ بھی اس کے مزاج کو سمجھیں اور اس کے لیے کچھ سپیس کریٹ کریں کہ وہ آپ کے ساتھ تعلق میں آنے کے بعد اپنی پرسنل لائف کو ختم ہوتا ہوا یا خود کو قید ہوتا ہوا محسوس نہ کرے۔ سامنے والے کی خوشی کے لیے خود کو بدلنا تو محبت ہو سکتا ہے، مگر سامنے والے کو کانٹ چھانٹ کر اپنی پسند کے مطابق بنے سانچے میں ڈالنا یہ محبت میں نہیں ہوا کرتا۔ ایک دوسرے میں خوشیاں بانٹنا، بغیر کسی دباؤ کے اسے اس کی مرضی سے اپنے ساتھ رکھنا، یہ تو محبت کہلاتا ہے۔ لیکن کسی کو زبردستی اپنے پاس قید کر کے رکھ لینا، اس سے اس کے رشتے چھین لینا، اسے ماں باپ سے دور کر دینا، اسے بہن بھائیوں سے دور کر دینا، اسے اس کے کزنز سے دور کر دینا، اسے اس کے فرینڈ سرکل سے دور کر دینا، اور پھر صرف اپنی مٹھی میں رکھنا، یہ تو غلامی میں ہوا کرتا ہے۔ دوستی یا محبت نہیں کہہ سکتے اس کو۔ لہٰذا آپ کا دوست ہے یا محبوب ہے یا کوئی بھی رشتہ ہے، وہ جہاں خوش رہنا چاہے، جن کے ساتھ بیٹھنا چاہے، اسے کھلے دل سے قبول کیا کریں۔ نوجوان نئے جدید شعراء میں سے ایک بڑا ابھرتا ہوا نام ہے تہذیب حافظ، ان کے چند خوبصورت اشعار ہیں۔ اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے، اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے، اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ بیٹھ گیا، بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص، جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا۔ انسان نا معاشرتی حیوان ہے، the man is a social animal۔ اس کی فطرت میں شامل ہے معاشرے کے ساتھ رہنا، لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا۔ سب سے کٹ کے صرف ایک کے ساتھ رکھنا خلاف فطرت ہے۔ ہم پوزیسونیس کے نام پر کسی کی سوشل لائف کو
تباہ کر دینے کو دوستی یا محبت کا نام دے دیتے ہیں۔ اپنی خوشی کی خاطر یا صرف اپنے نفس کی تسکین کی خاطر کسی سے اس کے اپنوں کو چھین لینا، اسے دوسروں سے توڑ دینا، اس سے بڑی خود غرضی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کے دوست یا محبوب پر آپ کے علاوہ بھی تو دوسرے لوگوں کا حق ہے، آپ کے علاوہ بھی کچھ رشتوں کا قرض اس پر ہوتا ہے۔ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کزنز ہیں، دوست ہیں، ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان لوگوں کے بھی حقوق اس کے اوپر ہیں، اور وہ لوگ بھی اسے ایسے ہی پیار کرتے ہیں، آپ کے دوست کو، آپ کے محبوب کو، یا آپ کے اس تعلق والے کو، جیسا کہ آپ اسے چاہتے ہیں۔ تو دوسروں کے بھی کچھ حقوق و فرائض ہوتے ہیں جنہیں ادا کرنا اس پر اسی طرح لازم ہے جیسے آپ کے نزدیک اس کا آپ سے بات کرنا۔ آپ چاہتے ہیں وہ صرف آپ سے بات کرے، دوسرے بھی تو یہی امید رکھتے ہوں گے نا کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ تو وہ آپ کی وجہ سے جن کو بھی اگنور کرے گا ان کی دل آزاری بھی ہوگی، حق تلفی بھی ہوگی، جس کا گناہ آپ کے سر آئے گا۔ لہٰذا دوسروں سے تعلق توڑ کر صرف ایک اپنا بنا لینا یہ مذہب کے بھی خلاف ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے۔ پوزیسونیس کے نام پر یہ جو شدت پسندی ہے تعلقات میں، دوسرے کو، سامنے والے کو دوستوں اور رشتوں سے دور کر دینا، جہاں فطرت و مذہب کے خلاف ہے وہیں یہ دوستی اور محبت کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے دوست سے، اپنے محبوب سے، اپنے شوہر سے، اپنی بیوی سے، اپنے کزن سے، جس سے بھی آپ ریلیشن شپ میں آپ مخلص ہیں، تو آپ کو تو چاہیے کہ اس کے ارد گرد اچھے لوگ خود اکٹھے کریں جو آپ کے بعد آپ کے دوست کا خیال رکھ سکیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے اسے سب سے توڑ کر اپنا بنا لیا تھا، اور جب آپ کو اس سے بچھڑنا پڑا وہ تو اکیلا رہ جائے گا، کیونکہ آپ نے اسے اپنے سوا کسی سے دوستی رکھنے کی اجازت ہی نہیں دی تھی۔ آپ کے جانے یا آپ کے بچھڑنے کے بعد بھری بزم میں وہ تنہا رہ جائے گا۔ لہٰذا اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ اسے اپنے بعد اچھے لوگوں میں چھوڑ کر جائیں۔ مینی محبت تو بہت عجیب ہے۔ میں تو خود اللہ پاک سے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ اس کے گرد ایسے مخلص لوگوں کا ہجوم رکھ جو اسے خوش رکھ سکیں، اس کا خیال رکھ سکیں۔ اس سوچ کو سنسیریٹی بولتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے دوست یا محبوب سے مخلص ہو، اس کا کوئی ویل وشر ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، اس کی خوشی غمی میں شریک ہوتا ہو، اس کی مدد کرتا ہو، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کے دوست کا، کوئی آپ کے رشتہ دار کا کوئی وفادار بھی ہے، کوئی اس کے ساتھ مخلص ہے، کوئی اس کا خیال رکھتا ہے۔ میں ایک اگزامپل دوں عشق حقیقی سے، کہ ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص بھی عاشق رسول ہے، تو کیا ہم اس عاشق رسول سے نفرت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، یا اس کی عزت و عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے؟ تو جیسے وہاں حقیقی محبت میں یہ ہوا کہ جب آپ کے محبوب کا چاہنے والا آپ کو ملا تو آپ کو اس سے محبت ہو گئی، تو ایسے ہی اپنی دوستی میں، اپنے سوشل ریلیشن شپس کے اندر رکھا کریں کہ جب کوئی آپ کے شوہر کا ہمدرد ہے، ماں، باپ، بہن، بھائی، اس کے دوست، اسی طرح کلاس فیلوز آپس میں، جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آپ کے اپنے کا ساتھ مخلص ہے، اس کا کوئی ہمدرد ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس سے محبت کریں، کیونکہ دوست کا دوست دوست ہوا کرتا ہے، دشمن نہیں ہوتا۔ میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ میں اور آپ، ہم سب اللہ پاک سے بھی محبت کرتے ہیں نا۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنا بیسٹ فرینڈ ہی اللہ پاک کو بنا رکھا ہوگا، اور اللہ پاک بھی تو آپ کے علاوہ باقی ہر بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک باقی لوگوں کا بھی دوست ہے نا، تو کیا پھر اللہ پاک کو بھی یہی کہیں گے کہ میرے سوا کسی سے دوستی یا پیار نہیں کرنا آپ نے؟ ہم ایسا بالکل نہیں کرتے اور نہ کبھی کریں گے، بلکہ ہم تو اس سے بھی پیار کرنے لگ جاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچی اور پاکیزہ محبت تو کسی سے بھی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر دنیاوی محبتوں یا دوستیوں میں یہ کھوٹ کیوں؟ یہ تنگ نظری اور شدت پسندی کیوں کہ جو ہمارا ہے وہ ہمارے سوا کسی اور کا نہ ہو؟
یہ تو تنگ نظری ہے، شدت پسندی ہے اور خود غرضی ہے۔ تو خود کو وسیع النظر بنا لیں، سب سے دوستی رکھیں، تعلق کو قید یا اذیت مت بنائیں کہ اس کا دم گھٹنے لگے آپ کے پاس کہ اس نے تو میری ہر چیز پر پابندیاں لگا دی ہیں، میں سانس بھی اس سے پوچھ کر لوں گا۔ آزاد چھوڑ دیں لوگوں کو، جو آپ کا ہوگا وہ آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا، اور جو آپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے پاس چلا جائے تو وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں۔ تو ایسے بے پرواہ اور بے